all stakeholders کہ اب محرم کا مہینہ ہے, it's the month of محرم, اس کا بھی خیال رکھا جائے اور افغان شہریوں کو وہ اجازت دی جائے کہ آزادی کے ساتھ وہ اپنے اس مہینے کو محرم کو آبزرو کرے. ساتھ ساتھ ہم اپنا کنسرنز جو پاکستان کی سیفٹی, سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے اظہار کر رہے تھے, اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت پاکستان میں دہشت گردی پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہ ہو, پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی اپیزمنٹ نہ ہو, پاکستان میں ہم نیشنل ایکشن پلان پہ فل فورس کیا جائے, فل امپلیمنٹیشن کیا جائے, تاکہ پاکستان میں ان ڈیولپمنٹس کے بعد کوئی ایسے حادثہ نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی شاہد جیسے طریقے طالبان پاکستان ہے اور یہاں مختلف دہشت گردی کے آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہریوں کو نشانہ بنایا, جنہوں نے پاکستان کی سیاستدانوں کو, سول سوسائٹی کو, پریس کو نشانہ بنایا, جنہوں نے ہمارا افواج کو, ہمارا سولجرز کو نشانہ بنایا. ان کو ہمیں ایک صاف پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان میں ہم کبھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے برداشت نہیں کریں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فی الفور ہم کنیٹک ایکشن ہمارے سرزمین پہ ضرور لیں گے. اس پہ ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ڈاسو, کوئٹہ اور کراچی میں حال ہی میں دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت نیشنل ایکشن پلان پہ دھیان نہیں دے گی, اگر حکومت دہشت گردی کی اپیزمنٹ کا پالیسی اپنے ملک میں جاری رکھیں گے تو خطرہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کے واقعے میں اضافہ ہوں گے. ہمیں اپنا تیاری کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ we think that hope is all well and good, hope ہونا چاہیے, امید ایک اچھی چیز ہے, لیکن امید کوئی پلان نہیں ہوتا ہے. ہم نے امید تو رکھنا چاہیے, we should have hope, but we must prepare for any and all situations. and پاکستان کو اپنا تیاری خاص طور پہ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک کے منصوبے ہیں, سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے, ان کا سیکیورٹی بھی ریویو کیا جائے اور پوری کی پوری سیکیورٹی ہمارا سی پیک کے منصوبوں کو دی جائے اور ان لوگوں کو دی جائے جو ہمارے ساتھ ان منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے لیے, پاکستان کی حکومت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہے, خاص طور پہ جو قوم پرست ذہن رکھتے ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا فاٹا کے نوجوان ہوں, ان سب سے ہمارا ایک ریکنسلیٹری اپروچ ہونا چاہیے اور ہمیں ان نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے اور ایک پرامن حل نکالنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی ریاست کو اپنے عوام کو اب ڈیلیور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے, اپنے آئینی وعدے پورے کرنے پڑیں گے, اپنے قانونی وعدے پورے کرنے پڑیں گے اور ہمارے معاشی وعدے بھی پورے کرنے پڑیں گے, تاکہ پاکستان کی ہر شہری جو ہے ان کا سٹیک ہو ہمارا ریاست میں. اور اس لیے ان کا سٹیک ہوگا جب ان کو پتہ ہو کہ ہمارا ریاست ان کا جانی تحفظ بھی کر رہی ہیں اور ان کا معاشی اور آئینی اور قانونی حقوق کا بھی تحفظ کر رہی ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشل جو ایک شارٹ اور انیشل ریاکشن ہے ٹو دا کرنٹ
سچویشن اور ہم بڑا نزدیک سے اور بڑا غور سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق ہمارا آنے والے اسٹیٹک پالیسی بھی بنے گا. ساتھ ساتھ ہم اپنے پارٹی سے مختلف جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے انگیج کریں گے اور ہمارا جو کنسرنس ہے ان سے ہم ضرور شیئر کریں گے. اور آخر ہمارا جو مطالبہ ہے ایک حکومت کی طرف سے کہ وہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے, پارلیمان کو انگیج کیا جائے. ہمارا نیشنل جو سینٹ کا ریزولوشن اور نیشنل سینٹ کا ریزولوشن کی جو طریقہ کار ہے پاکستان کی پالیسی بننے کا, خاص طور پہ فارن پالیسی کے معاملے پہ, وہ ریزولوشنز فالو کیا جائے تاکہ ایک پراپر پالیسی بن سکتا ہے. تھینک یو. سب سے زیادہ جو ٹینشن اس بتا رہا ہے وہ سندھ ہے, سندھ کے لوگ ہیں. تو سندھ کے لوگ پریشان ہیں کہ زیر افغانی چیزیں آئی تھی بہت بڑے تعداد میں. کراچی جو ہے وہ سندھ کی آبادی باقی جو آبادی ہے اس میں سے بڑھتی جا رہی ہے, اور جو اس دھرتی کے اوریجنل رواسی ہیں ان کو خوف ہے کہ ہم اپنے اپنے تبدیل ہو جائیں گے. تو سندھ لوگ میں کوئی خوف ہے کہ یہ افغانی صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے پوری طرح سے مانیٹر کیا ہوا کس طرح لوگ جہاز لوگ بھاگ کے چل رہے ہیں, کتنا انسیکورٹی ادھر لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ لوگ ظاہر پہلے روزگار کا زیادہ مواقع کے کراچی میں یہاں آئیں گے. تو سندھ لوگ میں کیا خوف ہے, اس بات کی پالیسی کیا ہوگی اس وقت؟ بالکل جیسے آپ نے کہا, بالکل سندھ کا کنسرن ہے, ہر جگہ کا کنسرن ہے, مختلف کنسرنس ہے, پورا ریجن کا کنسرن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سب کے سب غور سے پورا صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ انکریج کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک انکلوسیو سیٹ اپ آیا جائے جس میں پورا افغانستان کا نمائندگی ہو, سارے کے سارے ایتھنک گروپس کا نمائندگی ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انکلوسیو پیس ہوگا تو وہ ریجن میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو آبویسلی اپنا سوورینٹی کو گارڈ کرنا پڑے گا. ہم نے ایک جو ڈیولپمنٹ پاکستان کی طرف سے ریسنٹلی ہوا ہے, جو ہمارا بارڈر کا فینسنگ کا لائحہ عمل امپلیمنٹ ہوا ہے, اس سے ہمارا سوورینٹی جو ہے وہ اس پہ ہم زیادہ ایکسرٹ کر سکتے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر ایک سٹیبل انکلوسیو انوائرمنٹ افغانستان میں پیدا ہو جاتا ہے جہاں لوگ اپنا جان مال اور انسانی حقوق کا تحفظ کا فکر مند نہیں ہیں, تو پھر ہم ماضی کی طرح اس ریفیوجیز کا ایکسڈوس کو نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر افغانستان میں ایک امن کا سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, ایک انکلوسیو سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, تو شاید ان چیزوں کا خطرہ بالکل ہے. اور ہمیں ان پہ ایز دا سچویشن ڈیولپس تب ہم ان پہ جو ہے ریئیکٹ کرنا پڑیں گے. لیکن جو آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ جو کنسرن عام آدمی میں ہے, وہ بالکل وہ کنسرن موجود ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ بتا دیں کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال میں جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ہے اس کو کبھی شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں. افغانستان میں ایک جو پی ڈی پی کے دہشت گرد تھے, وکیل محمد سمیت ہزاروں جو ہے وہ دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا ہے. اس سے قبل جو پی ڈی پی کے سربراہ تھے, انہوں نے ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی طرف پر جو ہے نا پاکستان کے قبائلی علاقے میں ایک آزاد ریاست بنائیں گے. تو یہ شدید خطرات ہمیں کیوں پاکستان جو ہے نا اس حوالے سے خاموش ہے اور سیاسی جماعتیں خاموش ہیں, کیوں نہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر یہ کچھ بدلتی جو صورتحال ہے اس پر ڈسکس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے سچویشن میں کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ جہاں تک جو خطرات ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی اور سیفٹی کے لیے, پاکستان کی امن کے لیے, وہ خطرے بالکل موجود ہے.
ابھی تک جو سچویشن ہے وہ پوری طرح میچور نہیں ہو چکے ہیں. وی ہیونٹ سین واٹ فارم آف گورنمنٹ الٹیمیٹلی کیا نیگوشیشنز کے نتیجے نکل جاتے ہیں. تو ان سارے ڈیولپمنٹس کو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی شک نہیں کہ افغانستان پہ جو گزر رہا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ پاکستان کا پالیسی میں کلیئرٹی بہت ہی ضروری ہے. اور یہاں ایک سیکنڈ کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام دہشت گردوں کو رد کرتے ہیں، پاکستان کے عوام دہشت گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، پاکستان کے عوام وہ دہشت گردی اور مذہبی تنظیمیں جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے عورتوں اور بچے کو نشانے بنائے ہیں، جنہوں نے ہمارے پولیس اور فوج کو نشانے بنائے ہیں، جنہوں نے اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی ہے، پاکستان کے عوام نے بار بار ان کو رد کیا ہے. اور پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کا پالیسی بالکل ہی کلیئر ہونا چاہیے. ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم پاکستان کی ایک انچ کو ان دہشت گردوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کی آئین ماننے والے، پاکستان کی قانون ماننے والے کو برداشت کر سکتے ہیں. ہم ان دہشت گردوں کو جنہوں نے ہمارے عوام کو قتل کیے ہیں، جو اب بھی ہمارے عوام اور ہمارے شہریوں کو نشانے بنا رہے ہیں، چاہے وہ ڈاسو ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ کراچی ہو، ہم ان کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت کو کہ ان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہاں کے جو دہشت گردی کے گروپس ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی طریقے سے اسپیس لے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ سورٹ آف ایوری کاما فل اسٹاپ ہر لفظ پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے مگر ہونا چاہیے، تاکہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو حکومت پاکستان ہے، جو ہمارا جمہوریت ہے، جو ہمارا جمہوری اور نظام کا سروس ڈلیوری ہے، اس میں بہتری آنا پڑے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیپل پارٹی کا اگلی الیکشن کا مطالبہ ہے اس پہ ابھی بھی آپ قائم ہیں اور وائبل ہے کہ اس صورتحال میں اگلی الیکشن؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہو اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہو، وہ عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ آ کے اقتدار سنبھالے. اور جہاں ہمارا کرٹیسزم اور تنقید پچھلے الیکشنز پہ اور اس حکومت پہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ ابھی تک ہمارے سٹینسز ہیں. لیکن جو افغانستان پہ ابھرتی ہوئی صورتحال ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمارا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک پاکستانی شہری اور ایک سیاسی جماعت کے قائد کہ ہم اپنے عوام کا تحفظ کے لیے، اپنی شہریوں کا تحفظ کے لیے، اپنے عوام کی حقوق کی معاشی ہو، انسانی ہو، قانونی حقوق کی تحفظ، وہ ہمارا ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے ہم اپنا پالیسی ضرور دیں گے. تو فلموں میں جو ملن ہوتا ہے وہ ہیرو اتنا تو ضرور مارتا ہے کہ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں پوری فلم میں یہ ہوتا ہے کہ ہیرو کو بنا ہوا ہوتا ہے، ملن کو بنا ہوا. افغانستان میں فلم نہیں چلی، کوئی زخمی ہوا، ملن کا مقابلہ ہوا، کچھ بھی ہوا، فلم نہیں چلی، اور ایسا لگا کہ مذاق کیا گیا ہے ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ. یعنی پوری طالبان کو جن کو 20 سال آپ وحشی دہشت گرد دیتے ہیں، وہ پوری دنیا میں وہی طالبان کو ویلکم کرتی ہے اور ان کو لاتی ہے. پھر 20 سال کے بعد پھر انہیں مار کر نہیں کہ آپ وحشی دنیا ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ برباد کرتی ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی افغانستان کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو زیادہ 11 سال لگ جاتا ہے، جب بھی افغانستان کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو مشرف 11 سال لگ جاتا ہے. ریاست کی پالیسی کلیئر نہیں ہے. کل بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ طالبان نے غلامی کی نظر رکھی توڑ دی. اس کا مطلب ہے طالبان روز کر رہے اور وہی طالبان پر پاکستان میں پابندی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ GDP
को दहशत गर्द करती, पाकिस्तान डिक्लेयर कर देता है और वज़ीर आज़म के तक उन्होंने गुलामी की करी, जमीरें तोड़ी, रियासत की पॉलिसी बिल्कुल फिरौना की तरह दुरुस्त नहीं। जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि वज़ीर आज़म साहब ने हर इशू पे ख़ुद हर मौक़िफ़ अपनाया है और बार बार ख़ुद यू टर्न्स लेते हैं और इसकी वजह से एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। हम उस कन्फ्यूजन को इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी अफवाज ने इन दहशत गर्दों का आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान की सरज़मीन को बचाया, पाकिस्तान के अवाम को बचाया, और वो जानते हैं कि तरीक़े तालिबान पाकिस्तान और इस किस्म की जो दहशत गर्दी तंजीमें हैं वो कितने ख़तरनाक हैं पाकिस्तान की अवाम के लिए है, और वो बिल्कुल तैयार है जगह जगह अपने अवाम का, अपना शहरियों का और अपना सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। लेकिन साथ साथ आपको एक क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए, आपको एक पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए, आपको एक सियासी कंसेंसस चाहिए। अगर आपके हुकूमत में वो ना लेजिटिमेसी होगा, अगर आपका हुकूमत में वो ख़ुद क्लैरिटी नहीं होगा, तो वो कन्फ्यूजन बिल्कुल पूरा रियासत पे एक अफेक्ट ज़रूर आएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार एक कंसिस्टेंसी के साथ एक पॉलिसी का एडवोकेसी कर रही है, और आज भी हम उस पॉलिसी का एडवोकेसी कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ पाकिस्तान में हमारा स्टेट का रिट कायम करना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान में हमारा सॉवरेनिटी का गारंटी करना बहुत ज़रूरी है। इन सारों चीज़ों के लिए आप अपने यहाँ जो दहशत गर्दी तंजीमें हैं जिन्होंने APS समेत बहुत के दहशत गर्दी के वाक़े में मुलव्वस है, उन पे कोई कन्फ्यूजन ना मुझ में है, ना आप में है, ना हमारे फ़ौज में है। अगर कन्फ्यूजन है तो सिर्फ इमरान खान में है। सवाल ये कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की आईनी हुकूमत बन जाती है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो हुक्मरान इस वक्त बनने जा रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल समेत कई दहशत गर्दी के वाक़यात में उनको मुलव्वस पाया गया है, तो आप क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? दूसरा इसके साथ साथ क्योंकि एक सवाल मेरे दो तीन सवाल, दूसरा सवाल ये कि सिंध को कैसे महसूस करेंगे, क्योंकि सिंध में आपकी हुकूमत है और यहाँ पर खासतौर पर कराची में जो गैरकानूनी तारकीन वतन है अफगानियों की एक बहुत बड़ी 8 लाख से ज़ायद अफगानी यहाँ पहले से मौजूद है और नए अगर आने वाले लोग कैसे रोकेंगे? दूसरा सवाल के मुस्लिम के साथ एक लोग बातचीत कर रही है। Okay, run me through that again. नून लीग हमारे अपने यहाँ जो रेफ्यूजीज़ है, पहला सवाल क्या था आपका? हाँ, तालिबान। देखो, अब पूरी दुनिया देख रही है कि क्या सूरत हाल वहाँ बने, क्या कंसेंसस वहाँ बने। जो मुतालबात जगह जगह से आ रहे हैं वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स के मुतालबात आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के मुतालबात आ रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान के हर ग्रुप को, हर एथनिसिटी को, हर रीजन को, हर ज़बान बोलने वाले को, सबको रिप्रेजेंट करे। और अब कबल इस वक्त होगा इस बात पे बात करना कि हम किसी निज़ाम को रिकग्नाइज़ करें या ना करें। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इसमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब देखना चाहिए कि क्या what situation develops, what consensus is reached, and ख़ास तौर पे क्या रीजनल कंसेंसस बनता है कि कौन सी सूरत हाल में इस किस्म के कदम लिए जा सकते हैं। जहाँ तक वो आपका सवाल था अफ़गानिस्तान की तालिबान और वहाँ का सिचुएशन पे, जहाँ तक हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बिल्कुल हमारे यहाँ सिंध में भी मसले हैं, और मसले इस इशू के साथ भी एक खर्चात है, एक there's a concern कि इसका ब्लो बैक में, जहाँ जगह जगह ब्लो बैक होगा वहाँ एक ब्लो बैक सिंध में होगा। यहाँ भी हम अपने महदूद वसाइल के बावजूद, अपने हक़ ना मिलने के बावजूद अपने पूरे कोशिश कर रहे हैं कि हर फ्रंट पे
اس جہاں لا اینڈ آرڈر کا سوال ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہم خیال رکھا جائے، جہاں ہمارا ڈیلیوری کا سوال ہوگا یا ہمارے سہولتیں کے سوال ہوں گے، اوبویسلی جتنا بوجھ اس وقت ہے اس کے لیے ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں۔ ہم وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنے عوام کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک انفلکس آئے گا، ایک اور انفلو ہوگا تو ہمارے لیے اور مشکل ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صوبے اور اپنے عوام کا خیال رکھیں۔ جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، وہاں کوئی بیک ڈور ہمارا ایسی کوئی بات نہیں چل رہا ہے، لیکن ہمارے دروازے کھلے ہیں، کوئی بیک ڈور کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ جب بھی ہمارے جو اپوزیشن میں دوست ہیں وہ سیریس بن جاتے ہیں کہ پارلیمانی اور جمہوری طریقہ کار سے وہ اس حکومت کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے۔ میں بالکل پارلیمان میں ہم سارے جماعتوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کام کرتے رہتے ہیں، آج بھی کام کرنے کو تیار ہے اور کل بھی نیشنل انٹرسٹ میں ضرور کام کرنے کو تیار ہوں گے۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ سندھ کی بات ہے، میں نے پہلے یہ بات کو کلیئر کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے میرے 3 آپشنز ہیں، مراد علی شاہ، مراد علی شاہ، مراد علی شاہ۔ رضوی صاحب کہاں ہوا؟ ہاں صاحب یہ بتائیے، جو کپتان ہیں ان کے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے کپتان نے جو کہا تھا کہ یہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، تو امریکہ کے ساتھ ہوئی وہ میں جنگ مسئلے کا حل امریکہ کو بھاگنا پڑا اور افغان جو فوج کی وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی، اور اسی حمایت میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو طالبان خان قرار دیا گیا اور آج طالبان کی حکومت ہو۔ تو آپ یہ سوچیں بہت قابل ہے، 20 سال بعد لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے، جیسے میں نے پہلے کہا، لٹرلی آن ایوری ٹاپک عمران خان ہیز ٹیکن ایوری پوزیشن۔ آپ اس نے اس چیز کا حق میں اور اس چیز کے خلاف میں بھی اسٹانس لیا ہے۔ آپ جو بھی کلپ کا بندوبست کرنا چاہے آپ بندوبست کر سکتے ہیں۔ جہاں تک دہشت گردی ہے اس پہ کوئی کنفیوژن کی سپیس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، اور خاص طور پہ جو پاکستان میں پاکستانی شہری کو نشانے بنا کے کراچی سے لے کے پختونخوا تک جو آپ نے سب اپنے میڈیا آرگنائزیشنز میں مسلسل رپورٹ کیے ہیں، ہم نے سب اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان پہ جو خان صاحب کی کنفیوژن ہے، جس طریقے سے خان صاحب مسلسل ان دہشت گردوں جو ہمارے فوج کو اور ہمارے پولیس کو نشانہ بناتے ہیں ان کے لیے ایک اپیزمنٹ والا اپروچ رکھتے ہیں، اس پہ اس کا تنقید تھا، اس کے آج بھی اس کا تنقید ہے اور کل بھی اس کا تنقید اس پہ ہوگا۔ اور جب آپ کا وزیر اعظم اپنا نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑا ہو کے ان دہشت گردوں کو شہید کہنے کو تیار ہوتا ہے